اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلو أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ البقرہ کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور نماز قائم کرو اور پہنچاؤ زکوٰۃ کو، اور جو تم لوگ آگے بھیجو گے اپنے آپ کے لیے کوئی بھی بھلائی تو تم پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس۔ یقیناً اللہ بصیر ہے تمہارے اعمال کا۔ اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں سوائے اس کے کہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہ ان کی آرزوئیں ہیں۔ آپ کہیں تم لوگ دو اپنی روشن دلیل اگر تم لوگ سچے ہو۔ بلکہ جس نے تابع داری کی اپنے چہرے کو اللہ کے لیے اس حال میں کہ وہ محسن ہے، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، کوئی خوف نہیں ہے ان پر اور نہ کوئی حزن۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم۔ امانیہم امنیات۔ امنیات وہ باتیں ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اس لیے ان کے لیے کوئی برہان نہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو ثابت ہو چکی ہو، یعنی ماضی کی مثالوں سے جس کو ثابت کیا جا سکے۔ حقیقت میں امنیات گزشتہ قوموں کی غلط اور بے بنیاد تفسیریں ہیں جو انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق اخذ کر لی ہیں، جن کی کوئی برہان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو شیخی باز ہیں۔ شیخی ایک غیر ذمہ دارانہ فعل ہے۔ شیخی باز دعوے تو کرتا ہے لیکن ذمہ داری نہیں لیتا۔ ہر نبی نے نجات کے لیے عمل پر زور دیا ہے، جس کے لیے قابل عمل اخلاقی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ کفارہ اور یہودیوں میں خود کو صرف افضل سمجھنے کا عقیدہ، نحن ابناء اللہ، دونوں عمل سے فارغ کرنے اور ایک بے بنیاد شیخی بازی کا ثبوت ہے۔ ماضی میں عیسائیوں میں جنت کے پروانوں کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ یہ ایک جاہلانہ شرمناک مثال ہے۔ معافی نامے بکتے رہے جس کی کوئی معتبر دلیل نہیں ہے، نہ ان کے انبیاء سے نہ ان کی کتابوں سے۔ یہ سب ان کی وضع کردہ امنیات ہیں۔ قرآن کریم نے اسلام نے آ کر تمام قسم کی نسل پرستی کو اور تہم پرستی کا خاتمہ کیا اور تقوی کو فضیلت کی بنیاد قرار دیا۔ مومنین پر نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے انسانیت کی خدمت کی بڑی ذمہ داری عائد کی، اور اس سے غفلت برتنے پر کوئی رعایت نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے ان احکامات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر کے ایک برہان اور ایک دلیل ثابت کی، اور مسلمانوں کے لیے برہان پیش کر کے دکھائی۔ من اسلم وجہ للہ وہو محسن۔ وجہ للہ، قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے لیے حجت بالغہ ہے، یعنی اللہ نے انسان کی فطرت میں اپنی طلب رکھی ہے۔ انسان کی ہر طلب، دنیا کی ہر طلب باطل ہو جانے والی ہے، صرف اللہ کی طلب اور اس کی حجت ہی کامل ہونے والی ہے۔ مخلوق عاجز ہے اور بے بس ہے،
از خود مخلوق کے لیے ممکن نہیں کہ وہ وجہ اللہ کو پا سکے جب تک اسے مدد و توفیق الہی حاصل نہ ہو۔ البتہ اس کی طلب کرنا بندے کے بس میں ہے، اور اس کی طلب، اس کی ترغیب اللہ ان آیات میں دے رہا ہے، اور ساتھ ضمانت بھی دے رہا ہے کہ جو کوئی عمل خیر تم کرو گے تو تمہارا قدم میری طرف بڑھے گا، اس کو تم میرے پاس پاؤ گے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدہ عند اللہ، یعنی اللہ تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بلکہ عین اللہ کی منشا کے مطابق ہے۔ یہی نہیں بلکہ قرآن کریم نے ایک نیکی کے عمل کی جزا 10 گنا رکھی ہے، یعنی ایک قدم انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ انسان کی طرف 10 قدم بڑھتا ہے۔ حقیقت میں جو روح ہے وہ عمل ہی کا نتیجہ ہے۔ اس طرح یہودی، عیسائی، ہر اس قوم کو اور خود امت مسلمہ کو بھی تنبیہ کیا گیا ہے کہ بغیر عمل کے اجر نہیں ہے، جزا نہیں ہے۔ مسلمان دین کے ذمہ دار ہیں۔ جہاں یہ بات، یہ احساس پیدا ہو جائے تو اس کے معنی ہوں گے کہ اس نے اپنی شیخی اور مستی پر فتح حاصل کر لی۔ صحابہ کرام کی مثالیں دیکھیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خشیت کا یہ عالم تھا کہ ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آج اللہ یہ اعلان کر دے کہ زمین پر موجود تمام لوگ جنتی ہیں سوائے ایک کے، تو عمر کو یہ خوف ہوگا کہیں وہ عمر تو نہیں۔ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب، 10 ہر انا ناہل بیمار کند، سوئے مادر آ کے تیمارت کند، ہر اناری حکیم کا ہاتھ تجھے بیمار کر دے گا، تو ماں کی طرف آ تو تیری صحیح طور پر دیکھ بھال ہوگی۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔